فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ القصص اور آیت نمبر ہم 29 سے پڑھتے ہیں۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنسا من جانب الطور نارا قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر اور جذبۃ من النار لعلکم تصطلون۔ فلما پھر جب قضا پوری کر دی موسیٰ الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت یعنی اپنا جو وعدہ کیا تھا، وسارا اور کہا بأہلہ پھر اپنے اہل سے اپنی فیملی سے، آنسا کہ میں نے دیکھی ہے، من جانب طوری نارن طور کی جانب میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ قال کہا لأہلہ اس نے اپنے اہل سے اپنی فیملی سے کہ امکثوا تم یہاں ٹھہرو، انی بے شک میں انستو لے کے آتا ہوں نارن آگ، جو میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی شاید کہ میں آتیکم لے آؤں تمہارے لیے منہا اس میں سے بخبرن کوئی خبری، او جذبات یا پھر کوئی آگ لے آؤں، تھوڑی سی گولا لے آؤں آگ کا، من الناری آگ میں سے، لعلکم شاید کہ تم پھر تستالون اس کو تاپ سکو، اس سے سیک سکو، گرمی حاصل کر سکو۔ اب دیکھیں یہ جو اب آیت ہے نا، یہ ہے اس وقت کی کہ جب انہوں نے اپنی اپائنٹمنٹ پوری کر لی، آپس میں جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اور اللہ کو وکیل بنایا تھا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے، اور بیٹی کا نکاح کر دیا تھا۔ اور بیٹی کا جب نکاح کیا تو ان کی خواہش تھی کہ میرا داماد جو ہے وہ میرے پاس کم سے کم 7-8 سال رہ لے، تو انہوں نے کہا 10 سال کر لو گے تو اور اچھی بات ہے۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہے، دیکھیں ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کو اس طرح بھی کہ جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ساس سسر ہوں چاہے وہ ماں باپ ہوں، ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہو، کہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑو۔ اب وہ پہلے ہی بوڑھے تھے، تو جب بیٹی کی شادی کی تو انہوں نے کہا بیٹی اب چلی جائے گی، انہوں نے شرط ہی ایسی رکھی کہ تمہیں 10 سال میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اب یہ کوئی ان کی لالچ تو نہیں تھی، یہ ایک ان کی محبت تھی۔ اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو عام انسان ہیں نا، یہ بڑھاپے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو بچے ہیں وہ ہر طرح سے ماں باپ کا نا خیال رکھیں، بہانے سے خیال رکھیں۔ تو اس طرح جب انہوں نے اپنی اپائنٹمنٹ پوری کر لی، 10 سال، کئی روایات میں ہے کہ 10 سال ہی پورے انہوں نے کر دیے، تو 10 سال کے بعد ان کا دل چاہا کہ میں اپنی فیملی کو خاموشی سے لے کے جاؤں وہاں پر مصر میں، تاکہ میں اپنی ماں سے ملوں، بھائی ملوں، اب دل چاہتا ہے۔ تو پھر شعیب علیہ السلام نے بھی کافی رونق دیکھ لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی، لیکن ہو سکتا ہے اپنا جو ہے انسان عقل کام کرتی ہے کہ اللہ نے کہا خود سوچو، دوسری بیٹی کا بھی کر دیا، وہ اپنے گھر رونق ہو گئی، انہوں نے کہا چلو اب میں اپنی فیملی کو لے کے چلوں۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں جو بھی ہوا ہوگا انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ بہرحال جب وہ چلے گئے تو اب راستے میں جا رہے ہیں، اب دیکھیں یاد رکھیں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کے علاقے میں جب آئے تھے مدین میں، تو انہوں نے درخت کا سہارا لیا تھا، تو لکھا ہوا تھا الی الظل، یعنی کہ سائے کی طرف چل پڑے۔ تو پھر انہوں نے کہا چلو اگر آگ نہیں ہے، کیا یہ روشنی ہے؟ تو کوئی خبر، یعنی انہوں نے کہا کہ میں بھی کوئی خبر ہی لے آتا ہوں کہ ہے کیا، اگر علاقہ کوئی ہوا، آبادی کوئی ہوئی، تو چلو میں اپنی فیملی کو دوبارہ لے جاؤں گا، ہم یہاں سٹے کر لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آبادی ہوئی تو پوچھ گچھ کریں گے کہ کہاں راستے جاتے ہیں صبح کو، کیونکہ ہو سکتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ راستہ بھولے ہوئے تھے، اب انہیں یہ نہیں پتا تھا ہم نے کس طرف جانا ہے، اندھیری رات ہے اور سرد رات ہے، اس لیے انہوں نے کہا بس تم پھر رکو، میں یہ دیکھ کے آتا ہوں کہ یہ آگ کیا ہے۔ اب اس آگ کی کہانی دیکھیں آگے کتنی خوبصورت ہے۔ فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من شجرات ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، یہ اب وہ کہاں گئے ہیں؟ ڈائریکٹ اپنے رب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اب یہ جو درخت ہے جو انہوں نے دیکھا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ذرا لوکیشن آپ سنیں، اب اس آیت کو دیکھ کے اس لوکیشن کو ذرا سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلما پھر جب اتاہا تو وہ آیا اس کے پاس، نودیا تو اس کو پکارا گیا، اسے ایک آواز آئی، کہاں سے آئی؟ اب من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے ایک دائیں جانب کنارے سے، شاطئ ہوتا ہے کنارہ، وادی کے دائیں جانب کنارے سے، اور وہ کنارے سے آئی آواز، تو اس کنارے پہ کیا تھا؟ فی بقعۃ، وہ ایک جگہ تھی، اور جگہ کیا تھی وہ؟ المبارکات، بڑی مبارک، من الشجرات، اور وہاں ایک درخت تھا، درخت میں سے۔ اب آواز کیا آئی؟ یہ تو ہو گئی نا اس کی لوکیشن، اللہ نے سمجھا دیا۔ اب سمجھنے والے اس سے بڑی چیزیں سمجھ گئے، ان کا رخ، ان کی چیزیں، مغرب شمال کدھر تھے وہ جا رہے، وہ جگہ ہی دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں پر
کہ وادی کے دائیں جانب کے کنارے سے ایک جگہ تھی اور وہاں بڑا خوبصورت کوئی مبارک درخت تھا، تو اس میں سے آواز آئی، اور آواز کیا آئی؟ این یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اور پھر کیا کہا کہ انی، بے شک میں ہی، انا، میں ہی ہوں، پھر زور دیا، ان اللہ، رب تمہارا، اللہ تمہارا، اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، تمام عالموں کو پالنے والا، تمام عالموں کا، جتنے دنیا میں عالم ہے، ہمیں نہیں پتا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ ایک ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں نا، یہ ساتوں آسمان، ان میں جتنے گلیکسیز ہیں اور کروڑوں خربوں ہیں، اس کے بعد یہ ساتوں زمینیں، اور اس ساری کائنات جو ہمارے سامنے ہے بنی ہوئی، اس کی آخری حد تک یہ ایک عالم ہے۔ اور اللہ نے کہا رب العالمین، یہ ایک عالم ہے، یاد رکھیں، ایک عالم جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہم ساتوں زمینوں اور آسمان کا نام لیتے ہیں، یہ ساری ہمارے عالم میں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کتنے عالم ہیں، اور ان کی کتنے ان کے آسمان ہیں، اور ان کی کتنی گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، واللہ اعلم، لیکن ہیں ضرور، کیونکہ اللہ نے کہا بہت سارے عالم ہیں۔ یہ بھی بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، جس نے اس کائنات کو سارا بنایا ہے، اور وہ پیدا کرنے والا رب میں ہی ہوں۔ تو موسیٰ اس آواز سے ڈر گئے۔ اچھا ایک بات نا یہ بھی میرے ذہن میں آئی اس آیت کو پڑھتے ہوئے، کہ اللہ نے کہا وہ ایک مبارک درخت، اور اس میں سے آواز آئی۔ اللہ نے درخت کو کیوں چنا اور اس میں سے آواز کیوں آئی؟ تو میرے ذہن میں نا وہ چیز آئی، شجرۃ المنتہا، وہ ایک جو منتہا پہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ۔ وہ منتہا کا مطلب ہوتا ہے انتہا، اس کے آگے کچھ نہیں، اس عالم کی انتہا ہے۔ وہاں سے پھر اور عالم شروع ہوتے ہیں، اور وہاں پر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اس عالم تک جہاں یہ انتہا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل گئے، تو انہوں نے بھی جا کے وہاں ایک درخت ہی دیکھا تھا۔ یہ درخت کی کہانی ہے کوئی، مجھے نہیں پتا، لیکن باہر اللہ نے درخت کو ہی کیوں چنا؟ وہ درخت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس صورت میں جو بیان کیا گیا، تو انہوں نے کہا وہ رنگ میں نے جو اس میں دیکھے نا، وہ رنگ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے جتنے دنیا کے رنگ ہے، یہ جتنی رینبو ہیں، ایک سے ایک رنگ ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا وہ رنگ کون سے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ رنگ جو نکل رہے تھے ایک ایک پتے سے، ایک ایک ٹہنی سے، عجیب و غریب رنگ جو نکل رہے تھے، اس پورے درخت کو فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ فرشتوں کا نور تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اب میں سوچ رہی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ میری سوچ ہے، میرا ایک اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وہی درخت اللہ تبارک و تعالیٰ درخت کو نیچے لے آئی ہوں، اور اسی درخت میں سے بولے ہوں، اور موسیٰ کو وہ دیدار کرا دیا، اور وہ تجلی ایک نارمل سی کر دی ہو، کہ دنیا کی جو آنکھیں ہیں نا، انسان کی دنیا میں، اس دنیا میں جو آنکھیں دی ہیں، وہ اللہ کی تجلی کو جتنا دیکھ سکتی ہیں نا، اتنی تجلی دی ہوگی، اور وہ ایک روشنی ہوگی۔ اور درخت کا نام لیا کہ مبارک، تو یہ مبارک درخت ہو سکتا ہے وہی ہو۔ ابھی تک تو میں نے کسی کی تفسیر میں نہیں یہ پڑھا، جو سچی بات ہے، نہ میں نے یہ کسی عالم سے بات سنی، اور اب ظاہر ہے وہ تو سب عالم ہے، میں تو ایک جاہل سی عورت ہوں، لیکن بس ایک میرا اندازہ ہے، میرے دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ درخت کی بات ہے، تو پھر وہ درخت جو بڑا ہی خوبصورت، اللہ نے اس کی جو کہا ہے کہ اس کے پتے بہت بڑے بڑے تھے، اور وہ بڑا چمکتا دمکتا تھا، اس کی ایک بیلیں، اس کے پتے اس دنیا میں گر رہے تھے، اور باقی اتنی شاخیں پوری جنتوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس درخت کا تو خیر کوئی حساب کتاب ہی نہیں نہ لگا سکتے، ہو سکتا ہے اسی کا ایک، اس درخت کا ایک سایہ ہی ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آئے اور کہا، آواز دی کہ انی ان اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں رب تمہارا تمہیں آواز دے رہا ہے اس وقت۔ تو انہوں نے آگے آواز دے کے ایک بات کہہ دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات سنی ہوگی۔ اس وقت ریئیکشن کیا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں، کہ ایک جب اللہ آواز دیتا ہے تو انسان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ ہمیں گھر میں سے کوئی آواز ایسے ہی آ جائے نا، اکیلے پھرتے تھے تو ایک دم ایسے ہم چاروں طرف دیکھیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی، ان کا کیا ریئیکشن ہوا ہوگا، ریئیکٹ کیا ہوگا، انہوں نے ماشاءاللہ حیران ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ جو تمہارا عصا ہے نا، اس کو ڈال دو، زمین پہ رکھ دو۔ فلما، پھر جب رآہا، اس کو دیکھا، تہتز، تو وہ ہل رہا تھا، کأنہا، گویا کہ وہ جانن، ایک سانپ ہے، ولا، وہ مڑے، مدبرن، پیٹ پھیر کر، ولم یعقب، تو پھر وہ رکے نہیں، اب ڈر گئے وہ۔
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جب موسیٰ کو کہا کہ میں تمہارا رب ہوں